الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحالات التي لا يكره فيها الصوم وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اذا نسی فاکل وشرب، کہ جب کوئی تم میں سے کھا پی لے، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، بس اسے چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، بے شک اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے۔ تو یہ حدیث واضح ہے کہ جب بندہ کچھ کھا پی لیتا ہے روزے کی حالت میں، اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میرا روزہ تھا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بلکہ وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کا روزہ باقی ہے۔ ہاں، وہ صورت کہ جس میں اس نے جان بوجھ کر کھایا پیا ہے، اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کھاتے پیتے اگر پانی پی رہا ہے یا کوئی چیز کھا رہا ہے، اس کو یاد آ گیا کہ میرا روزہ تھا، تو پھر جب یاد آنے پر منہ کے اندر وہ پانی کا گھونٹ ہو، وہ لقمہ ہو، کوئی بھی کھانے والی چیز ہو، تو اس کو باہر نکال دے گا، اس کو آگے نہیں نگلنا، حلق سے نیچے نہیں لے کے جانا، اس کو باہر نکال دے گا۔ یعنی وہ چیز جو اس کو یاد نہیں تھا اس کی حلق سے نیچے چلے گی، اس پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا، وَهُوَ صَائِمٌ، اس حالت میں کہ آپ کا روزہ ہوتا ہے، مَا لَا أُحْصِي، اور میں اس کو شمار نہیں کر سکتا تھا، گن نہیں سکتا تھا کہ آپ نے روزے کی حالت میں کتنی مرتبہ مسواک کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، اور جو اس کے قائم مقام چیزیں ہیں، برش وغیرہ، پیسٹ کا استعمال کرنا، تو وہ بھی حالت صوم کے اندر روزے کی حالت میں وہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر پانی بہا لینا، سر کو دھو لینا، یہ بھی روزے کو نہیں توڑتا۔ سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب نبی میں سے کسی ایک صحابی سے یہ بات سنی کہ وہ فرما رہے تھے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالارج یصب علی رأسہ الماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی بہا رہے ہوتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، اور اس حال میں کہ آپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوتا تھا اور آپ اپنے سر پر پانی بہا رہے ہوتے تھے، من العطش او من الحر، پیاس یا گرمی کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث واضح ہے، روزے کی حالت میں مزی کا خارج ہونا یا احتلام ہو جانا، یہ چیز بھی روزے کو نہیں توڑتی۔ مزی حالت شہوت میں لیستر مادے کا نکلنا یا پیشاب کے بعد لیستر مادے کا خارج ہونا، اور احتلام حالت نیند میں منی کا خارج ہونا، یہ چیزیں بھی روزے کو نہیں توڑتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ
کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، آنکھوں میں سرما لگانا، ہڈیا کا ذائقہ چکھ لینا، تھوک کو نگل جانا، مکھی کا حلق سے آگے گزر جانا، یا روزے دار کا گرمی کی حالت میں کپڑے کو تر کر کے اس کو بھگو کر اپنے جسم پر، بدن پر ڈال لینا، یہ ساری چیزیں روزے کو نہیں توڑتی۔ ایک مرتبہ دوبارہ سنیں کہ سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنے سے، آنکھوں میں سرما لگانے سے، ہڈیا کا ذائقہ چکھنے سے، تھوک نگلنا یا حلق سے مکھی کا گزر جانا، بدن پر تر کر کے کپڑا رکھنا گرمی کی وجہ سے، یہ چیزیں روزے کو نہیں توڑتی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا کان یوم صوم احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص حالت صوم میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، فلیصبح دہینا مترجلا، وہ تیل لگا سکتا ہے، کبھی کر سکتا ہے۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لا باس بالصعود، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ناک میں دوا ڈالے، اس شخص پر کوئی حرج نہیں ہے جو ناک میں دوا ڈالے، الا یصلی الی حلقہ، کہ وہ اس کے حلق تک نہ پہنچے، بشرطے وہ اس کی حلق تک نہ جائے، کیونکہ جب وہ چیز حلق میں چلی گئی تو خدشہ ہے اس بات کا کہ وہ حلق سے نیچے چلی جائے گی۔ وَيَبْتَهِلْ، اور وہ سرما لگا سکتا ہے۔ ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ لا بأس، اس شخص پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یتطعم القدر او الشیء، کہ وہ ہڈیا کا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھے حالت روزے کے اندر، حالت صوم۔ تو جب ذائقہ چکھنا ہے تو اس چیز کو زبان پہ رکھنا ہے، تو زبان نے یہ بات واضح کر دینی ہے کہ اس چیز کا ٹیسٹ کیسا ہے، زیادہ نمکین ہے، مرچ زیادہ ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہوگی تو اس چیز کو باہر نکالنا، نگلنا نہیں ہے۔ جب وہ چیز نگل گئی، اندر چلی گئی، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس حد تک کہ ذائقہ چکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال عطاء رحمہ اللہ یبتلع ریقہ، حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار جو ہے وہ اپنا تھوک نگل سکتا ہے، حلق سے نیچے لے جا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اذا دخل حلقہ الذباب فلا شیء علیہ، کہ جس شخص کے حلق سے مکھی گزر جائے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی روزہ باقی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں بنتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ اور کیا حالت جنابت کے اندر سحری کی جا سکتی ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سحری کر لیا کرتے، اور کوئی بندہ حالت جنابت میں سونا چاہتا ہے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام یتوضأ وضوء للصلاة، کہ جب آپ حالت جنابت میں ہوتے، آپ کچھ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے تو آپ اس طرح وضو فرما لیتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حالت جنابت میں کھایا بھی جا سکتا ہے اور سویا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عمل کیا کرنا ہے؟ اس طرح وضو بنا لینا ہے، اس طرح وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ باقی دعوانا الحمد